بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر نے گھر میں گونگا نوکر رکھا تھا تاکہ گھر کے راز باہر نہ جائیں، اور بیوی بے فکر ہو کر اس کے سامنے اپنے آشنا سے گھنٹوں فون پر باتیں کرتی تھی۔ ایک رات بیوی اپنے فون پہ عاشق سے بات کر رہی تھی کہ اچانک وہ گونگا نوکر اٹھا اور اس نے بیوی کا ہاتھ پکڑ کر ایسی صاف اور بھاری آواز میں بات کی کہ بیوی کو خوف سے دل کا دورہ پڑ گیا، کیونکہ وہ نوکر دراصل شہر کی قدیم اور فرسودہ کچہری کی بلند و بالا عمارتوں پر شام کے محیط سائے گہرے ہو رہے تھے۔ سورج اپنی تمام تر تمازت کھو کر مغرب کے دامن میں چھپنے کو بےتاب تھا، مگر ان ڈھلتے ہوئے سایوں سے کہیں زیادہ گہری اور بھیانک تاریکی وقار کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی، جو اس وقت کچہری کے ویران برآمدے میں پڑی ایک ٹوٹی ہوئی بینچ پر مجسمہ یاس بنا بیٹھا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں روزانہ سینکڑوں امیدیں دم توڑتی تھیں اور ہزاروں خواب ریزہ ریزہ ہوتے تھے، اور آج وقار بھی انہی بدقسمت روحوں میں شامل ہو چکا تھا۔ اس کے قیمتی سوٹ پر جمی ہوئی گرد اور اس کے گریبان کے کھلے ہوئے بٹن اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھے کہ وہ اپنی ذات سے، اپنے وجود سے اور اپنی انا سے کس قدر لاپرواہ ہو چکا ہے۔ اس کے بالوں میں کئی دنوں کی میل اور آنکھوں کے گرد پڑے ہوئے گہرے سیاہ حلقے اس کی ان بے خواب راتوں کی گواہی دے رہے تھے جو اس نے کرب اور اذیت کے عالم میں کاٹی تھی۔ اس کے سامنے اس کا وکیل شہریار، جو قانون کی دنیا کا ایک تجربہ کار کھلاڑی سمجھا جاتا تھا، اس وقت اپنی تمام تر ذہانت اور دلائل کے باوجود بے بس نظر آ رہا تھا۔ اس کے بغل میں دبی ہوئی فائلوں کا بھاری پلندہ محض کاغذوں کا ڈھیر نہیں تھا، بلکہ وقار کی زندگی، اس کی محنت اور اس کے خاندانی وقار کا جنازہ تھا۔ فضا میں ٹائپ رائٹر کی کٹ کٹ کی یکسانیت، دور سے آتی ہوئی رخشوں کی بے ہنگم آوازیں اور وکلاء کے منشیوں کی بلند آواز میں لگائی جانے والے ہانکیں مل کر ایک ایسا اعصاب شکن شور پیدا کر رہی تھی جو وقار کے ذہن میں ہتھوڑوں کی طرح لگ رہا تھا، جیسے ہر آواز اس کی شکست کا اعلان کر رہی ہو۔ وقار صاحب، وکیل شہریار نے ایک طویل اور بوجھل سانس لیتے ہوئے اپنی اینک اتاری اور اس نے اپنی قمیض کے دامن سے صاف کرتے ہوئے گویا ہوئے، میں جانتا ہوں کہ سچ کڑوا ہوتا ہے اور اس وقت آپ کے لیے یہ زہر کے گھونٹ سے کم نہیں، لیکن میں آپ کو جھوٹی تسلیوں کے سیراب میں بھٹکتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ آج جج صاحب کا تلخ رویہ، ان کے چہرے کے تاثرات اور مخالف وکیل کے کاٹ دار دلائل اس بات کا واضح اور حتمی اشارہ ہے کہ ہوا کا رخ ہمارے خلاف ہو چکا ہے۔ ثمینہ بیگم نے شطرنج کی یہ بازی بہت شاطرانہ چالوں سے
کھیلی ہے۔ انہوں نے نہ صرف عدالت بلکہ قانون کی آنکھوں میں دھول جھونک کر یہ ثابت کر دیا کہ آپ شک کے لا علاج مرض میں مبتلا ہیں، ایک ایسے نفسیاتی مریض جو اپنی نیک سیرت بیوی پر بیجاں اور گھناؤنے الزامات لگاتا ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ کہ ان کا کسی غیر مرد سے ناجائز تعلق ہے اور وہ آپ کی کروڑوں کی جائیداد ہڑپنا چاہتی ہے، عدالت کی نظر میں اب محض ایک دیوانے کی بڑھ اور ذہنی فطور بن کر رہ گیا ہے۔ وقار نے اپنے ویران اور خالی نظریں اٹھا کر وکیل کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ان آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے بلکہ خوش صحرا جیسی ویرانی تھی۔ تو کیا یہ انصاف؟ اس کی آواز اتنی دھیمی اور ٹوٹی ہوئی تھی جیسے کسی گہرے کنویں کی تہ سے آ رہی ہو۔ کیا قانون اندھا ہونے کے ساتھ ساتھ بہرا اور گونگا بھی ہو چکا ہے؟ شہریار صاحب، میں نے اس عورت کے لیے کیا نہیں کیا؟ اپنے بوڑھے والدین کی ناراضگی مول لی، اپنے خونی رشتہ داروں کو چھوڑا، دوستوں سے منہ موڑا، اسے وہ محل جیسا گھر بنا کر دیا جس کے خواب وہ اپنی غریبی کے دنوں میں دیکھا کرتی تھی، اور بدلے میں اس نے مجھے کیا دیا؟ دھوکہ، ذلت، اور اب وہ مجھے ہی میرے اپنے گھر سے نکال کر سڑک پر لے آئی ہے اور طلاق کے بدلے میری ساری جائیداد، میری محنت کی کمائی مانگ رہی ہے۔ کیا میری بربادی کا کوئی گواہ نہیں؟ کیا اس کے گناہوں کا کوئی ثبوت نہیں؟ کیا خدا بھی اس کا شریک ہو گیا ہے؟ وکیل نے افسوس سے سر ہلایا اور وقار کے قریب بیٹھ گیا۔ قانون جذبات کی زبان نہیں سمجھتا وقار صاحب، اور نہ ہی اسے آنسوؤں سے لکھا جا سکتا ہے۔ قانون کے پیٹ میں صرف ٹھوس شواہد، گواہ اور دستاویزات کی بھوک ہوتی ہے۔ اسے دیواروں کے پیچھے جھانکنے کی صلاحیت نہیں دی گئی، اور نہ ہی وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اسے کوئی خط چاہیے، کوئی تصویر، کوئی ایسی ویڈیو یا کوئی ایسا چشم دید گواہ جو قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکے کہ اس نے ثمینہ کو غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے، اور بدقسمتی سے ثمینہ بیگم جرم کی دنیا کی اتنی ماہر کھلاڑی نکلی کہ انہوں نے اپنے پیچھے پاؤں کا ایک نشان تک نہیں چھوڑا۔ اگلی پیشی تک فیصلے متوقع ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ آپ کو اپنی جائیداد، اپنا گھر اور اپنی عزت سب سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ وقار نے اپنا بھاری سر اپنے گھٹنوں میں چھپا لیا۔ وہ اس وقت ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح لگ رہا تھا جس کے پاس اب داؤ پر لگانے کے لیے اپنی سانسوں کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ اس کی ہچکیاں بندھ گئی اور وہ بچوں کی طرح بلکنے لگا۔ اس لمحے وکیل شہریار کی آنکھوں میں ایک عجیب سی پراسرار چمک ابھری، جیسے اندھیرے غار میں کسی نے اچانک مشعل روشن کر دی ہو۔ وہ دائیں بائیں دیکھ کر محتاط انداز میں وقار کے کان کے قریب جھکا۔ ایک آخری راستہ ہے وقار صاحب، مگر یہ قانونی راستہ نہیں ہے۔
یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے۔ وقار نے چونک کر گیلی آنکھوں سے سر اٹھایا۔ وکیل کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ اتنی مدھم کہ ہوا بھی نہ سن سکے۔ ہمیں اس کے غرور، اس کے تکبر کو ہی اس کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کرنا ہوگا۔ سمینہ بیگم کو اپنی جیت کا، اپنی چالاکی کا اتنا یقین ہے کہ وہ لاپرواہی ہو چکی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ میدان صاف ہے اور کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہمیں انہیں یہ یقین دلانا ہوگا کہ آپ مکمل طور پر ٹوٹ چکے ہیں۔ آپ ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں، تاکہ وہ اپنی حفاظت کے حصار کو کمزور کر دیں اور کوئی غلطی کر بیٹھیں۔ وقار الجھن اور بے یقینی کے عالم میں وکیل کا منہ تکنے لگا۔ میں کچھ سمجھا نہیں شہریار صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وکیل نے تسلی دیتے ہوئے اس کے لرزتے کندھوں پر مضبوط گرفت کی۔ آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ عدالت میں اور عدالت کے باہر مکمل خاموشی، عاجزی اور شکست تسلیم کر لیں۔ اسے لگنے دیں کہ آپ کی ترکش کے سارے تیر ختم ہو چکے ہیں۔ میں شطرنج کی بساط پر ایک ایسا مہرہ چلنے والا ہوں، ایک ایسا خاموش مہرہ جو اس کے گھر کے اندر، اس کی نجی زندگی کے قلب میں اترے گا، مگر اس کے لیے آپ کو صبر کا زہر پینا ہوگا اور انتظار کرنا ہوگا۔ قدرت خود راستے بنائے گی۔ وقار کچھ پوچھنا چاہتا تھا، اس کے لب ہلے، مگر وکیل نے اپنی انگلی ہونٹوں پر رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔ یہ راز وہیں اسی کچہری کے شور اور ہنگامے میں دفن ہو گیا، اور دیکھنے والا صرف اتنا دیکھ سکا کہ وقار کے چہرے پر مایوسی کی جگہ ایک سرد، گہرا اور پر اسرار سکون چھا گیا تھا، جیسے وہ کسی بہت بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو جو سب کچھ بہا لے جانے کی طاقت رکھتی ہو۔ دوسری جانب شہر کے سب سے پوش اور مہنگے علاقے میں واقع وہ سفید سنگ مرمر کی کوٹھی، جو کبھی وقار اور سمینہ کا مشترکہ آشیانہ تھی اور محبت کی علامت سمجھی جاتی تھی، اب صرف اور صرف سمینہ کی سلطنت بن چکی تھی۔ وقار کو عدالتی حکم امتناعی کے ذریعے اس گھر سے ذلت آمیز طریقے سے بے دخل کیا جا چکا تھا، اور وہ اب شہر کے دوسرے کونے میں ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں گمنامی کی زندگی گزار رہا تھا۔ کوٹھی کے وسیع و عریض اور خوبصورت لان میں، جہاں انواع و اقسام کے پھول کھلے تھے، سمینہ اپنی فتح کا جشن مناتی نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک قیمتی امپورٹنٹ آرام کرسی پر نیم دراز تھی۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی، اور لبوں پر ایک فاتحانہ خود پسند مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس نے گھر کے تمام پرانے وفادار نوکروں کو یہ کہہ کر نکال دیا تھا کہ وہ وقار کے جاسوس ہیں اور اس کی خبریں باہر پہنچاتے ہیں، اور اب وہ اکیلی اس محل نما گھر میں رہ رہی تھی۔
بالکل بے خوف، آزاد اور اپنی مرضی کی مالک۔ مگر قدرت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں، وہ انسان کی تدبیروں پر اپنی تقدیر کا رنگ چڑھانا جانتی ہے۔ آسمان پر جو کچھ دیر پہلے صاف تھا، اچانک کالی سیاہ ڈراؤنی گھٹائیں چھا گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے تیز آندھی چلنے لگی۔ ہوائیں اتنی تیز تھی کہ درختوں کی شاخیں ٹوٹ کر گرنے لگی اور لان میں رکھا ہوا فرنیچر ہلنے لگا۔ ثمینہ نے ناگواری سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اسے اپنے لان میں بکھری ہوئی قیمتی چیزیں سمیٹنے کی فکر ہوئی، مگر کوئی ملازم موجود نہیں تھا جو اس کے حکم کی تعمیل کرتا۔ لعنت ہے! وہ بڑبڑائی اور غصے سے کافی کا مگ میز پر پٹخا۔ سارے نوکر کام چور تھے، اچھا ہوا نکال دیا سب کو، مگر اب یہ مصیبت کون اٹھائے گا؟ یہ بھاری میز کرسیاں کون اندر کرے گا؟ وہ ابھی اسی کوس ہی رہی تھی کہ اسی اثنا میں مرکزی گیٹ پر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ایسا لگا جیسے کوئی بہت بھاری اور سخت چیز پوری قوت سے لوہے کے گیٹ سے ٹکرائی ہو۔ ثمینہ چونک کر اٹھی۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا۔ آندھی کے شور اور بجلی کی کڑک میں اسے کسی انسان کے کراہنے کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ وہ ڈرتے ڈرتے قدم پھونک پھونک کر گیٹ کی طرف بڑھی۔ جب اس نے چھوٹا گیٹ کھولا تو دیکھا کہ باہر فٹ پاتھ پر کیچڑ اور مٹی میں لتھڑا ہوا ایک شخص اوندے منہ پڑا ہے۔ اس کے کپڑے تار تار تھے، جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے، جن سے اس کا میلا کچیلا جسم جھلک رہا تھا۔ بال الجھے ہوئے اور گرد سے اٹے ہوئے تھے اور اس کے پیروں سے خون رس رہا تھا جو بارش کے پانی کے ساتھ مل کر بہہ رہا تھا۔ منظر کچھ ایسا تھا کہ جیسے اسے کسی تیز رفتار گاڑی نے بے دردی سے ٹکر ماری ہو اور وہ لڑکھڑا کر گھسٹتا ہوا اس گیٹ تک پہنچا ہے اور پھر ہمت ہار کر گر پڑا ہے۔ ثمینہ پہلے تو ہچکچائی، اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آئے، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ اگر یہ یہاں مر گیا تو اس کی لاش اس کے گیٹ کے سامنے پڑی رہے گی اور پولیس کا نیا درد شروع ہو جائے گا۔ میڈیا والے پہنچ جائیں گے اور بدنامی الگ ہوگی۔ اس نے انتہائی کراہت اور ناگواری سے اپنے ناک پر ریشمی رومال رکھا اور اپنے سینڈل کی نوک سے اس شخص کو ہلایا۔ ارے او بھائی، کون ہے تو؟ مر گیا ہے یا زندہ ہے؟ یہاں کیوں پڑا ہے؟ وہ شخص مٹی میں لتھڑا ہوا تھا۔ اس نے بمشکل تمام کانپتے ہوئے ہاتھوں کے سہارے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت، بھوک اور لاچاری کا ایک ایسا سمندر تھا جسے دیکھ کر کوئی بھی پگھل جاتا سوائے ثمینہ کے۔ اس نے اپنے خشک اور پھٹے ہوئے ہونٹ ہلانے کی کوشش کی، مگر حلق سے صرف ایک عجیب سی بے معنی اور خوفناک آ آ غگ غگ کی آواز نکلی۔
وہ اپنے ہاتھوں سے اشارے کرنے لگا، حلق پر ہاتھ پھیر کر بتانے لگا کہ اسے پانی چاہیے، اس کا گلا سوکھا ہوا ہے۔ ثمینہ کی شاطر اور تجربہ کار نظروں نے فوراً بھانپ لیا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ گونگے ہو کیا؟ بول نہیں سکتے؟ اس شخص نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور پھر اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر اور پھر سر کو نفی میں ہلا کر بتایا کہ وہ سن بھی نہیں سکتا، وہ دنیا کی ہر آواز سے محروم ہے۔ ثمینہ کے ذہن میں اچانک ایک بجلی سی کوندی، ایک شیطانی خیال نے جنم لیا۔ اس کے چہرے پر ہمدردی کی بجائے ایک گہری، شاطرانہ اور مطلبی مسکراہٹ ابھری۔ اسے گھر کے کاموں، صفائی ستھرائی اور بھاری سامان اٹھانے کے لیے کسی ملازم کی شدید ضرورت تو تھی ہی، لیکن اسے ہمیشہ یہ ڈر کھائے جاتا تھا کہ کوئی نیا نوکر اس کی نجی زندگی، اس کے رازوں اور حماد کے ساتھ فون پر ہونے والی گھنٹوں لمبی باتوں کا گواہ نہ بن جائے اور کہیں وقار کے لیے مخبری نہ کر دے۔ مگر یہ شخص، یہ تو قدرت کا انمول نایاب تحفہ لگ رہا تھا، ایک ایسا وجود جو نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، جس کی زبان تالوں سے چپکی ہوئی ہے اور کان بند ہیں، اور حلیے سے لگتا ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی وارث نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ تو ایک چلتی پھرتی مشین ہے، گوشت پہ وص کا ایک روبوٹ، جسے جیسے چاہو استعمال کرو، جتنا چاہو دباؤ۔ ثمینہ نے جلدی سے دائیں بائیں گلی میں دیکھا۔ سڑک بارش کی وجہ سے ویران تھی۔ اس نے حقارت سے اشارے سے اندر آنے کو کہا۔ وہ شخص جس کا نام اور شناخت ابھی تک ایک معمہ تھی، لنگڑاتا ہوا گھسٹتا ہوا کوٹھی کے اندر داخل ہوا۔ ثمینہ اسے پیچھے بنے ہوئے سرنٹ کوارٹر کی طرف لے گئی اور وہاں پڑے ہوئے پانی کے پائپ کو اس کے ہاتھ میں تھما کر سختی سے اشارہ کیا کہ وہ خود کو صاف کرے۔ اس کی غلاظت سے اسے گھن آ رہی تھی۔ جب وہ کچھ دیر بعد نہا دھو کر اور گھر میں موجود کسی پرانے نوکر کے چھوڑے ہوئے کپڑے پہن کر، جو اس کے جسم پر کچھ ڈھیلے تھے، سامنے آیا تو وہ ایک مضبوط، توانا اور کسرتی جسم کا مالک دکھائی دیا۔ ثمینہ نے اس کا آخری اور حتمی امتحان لینے کا فیصلہ کیا تاکہ سند رہے کہ یہ واقعی گونگا بہرا ہے۔ وہ دبے پاؤں بلی کی طرح چلتی ہوئی اس کے بالکل پیچھے جا کھڑی ہوئی، جبکہ وہ باغ میں آندھی سے گرے ہوئے پتے اور ٹہنیاں صاف کر رہا تھا۔ ثمینہ نے ایک گہری سانس لی اور اچانک پوری قوت سے اپنے تمام تر توانائی جمع کر کے اپنے دونوں ہاتھوں سے ایک زوردار تالی اس شخص کے کان کے بالکل قریب بجائی۔ آواز اتنی شدید اور اچانک تھی کہ قریب کے درخت پر بیٹھے ہوئے کوے بھی
کائیں کائیں کرتے ہوئے اڑ گئے، مگر وہ شخص وہ اپنی دھن میں مگن جھاڑو دیتا رہا۔ اس کے کندھے میں ہلکی سی لرز بھی نہ ہوئی، نہ ہی اس نے مڑ کر دیکھا۔ اس کے کانوں پر تو جوں تک نہ رینگی۔ ثمینہ کی آنکھوں میں خوشی اور اطمینان کی چمک آ گئی۔ پھر وہ گھوم کر اس کے سامنے گئی۔ انتہائی غلیظ، فحش آور دل آزار گالی دی، وہ الفاظ جو کسی بھی غیرت مند انسان کا خون کھلانے کے لیے کافی تھے، مگر وہ شخص ویسے ہی خالی بے حس نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے کے عضلات ساکت رہے اور پھر اس نے ادب سے جھک کر سلام کیا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ اب کیا حکم ہے۔ بہترین، لاجواب، ثمینہ نے خود کلامی کی۔ اس کی آواز میں فتح کا نشہ تھا۔ یہ تو بالکل پتھر کا بنا ہے، نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، نہ محسوس کرتا ہے، بس اب یہ میرا غلام ہے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ کبھی عدالت میں گواہی نہیں دے سکتا، یہ کبھی میرا راز فاش نہیں کر سکتا۔ یہ تو میری دیواروں سے بھی زیادہ محفوظ اور تابعدار رازدار ہے۔ یوں وہ نوکر، جو در حقیقت ایک بہت بڑی، گہری اور پیچیدہ سازش کا حصہ تھا، اس گھر کا مکین بن گیا۔ دن گزرتے گئے اور عدالتی فیصلے کی گھڑی قریب سے قریب تر ہوتی گئی۔ وہ نوکر جسے ثمینہ نے کھنگرو کا نام دیا تھا، شاید اس کی ابدی خاموشی کا مذاق اڑانے کے لیے یا اسے پاؤں کی جوتی سمجھنے کے لیے، اب گھر کے ہر کونے میں ہر وقت موجود ہوتا۔ وہ فرش چمکاتا، کھانا پکاتا، کپڑے دھوتا اور یہاں تک کہ ثمینہ کے پرائیویٹ بیڈ روم کی صفائی بھی اسی کے ذمے تھی۔ ثمینہ اس کے سامنے بالکل بے حجاب، بے تکلف اور بے فکر ہو گئی تھی۔ وہ اسے انسان نہیں بلکہ گھر کے فرنیچر کا ایک حصہ، ایک بے جان کرسی یا میز سمجھتی تھی۔ اور پھر وہ فیصلہ کن رات آ پہنچی جس نے سب کچھ بدل دینا تھا۔ اگلی صبح عدالت نے اس ہائی پروفائل کیس کا حتمی فیصلہ سنانا تھا۔ باہر شہر میں موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، بادل گرج رہے تھے اور بجلیاں کڑک رہی تھی، جیسے قدرت بھی زمین پر ہونے والے ظلم اور ناانصافی پر ماتم کر رہی تو ثمینہ اپنے عالیشان بیڈ روم میں موجود تھی۔ یہ عیش و عشرت اور نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ دیواروں پر مہنگی پینٹنگ اور چھت پر فانوس جگمگا رہے تھے۔ وہ اپنی قیمتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے مخملے اسٹول پر بیٹھی اپنے لمبے گھنے بالوں میں سونے کا برش کر رہی تھی، اور گھنگرو کمرے کے کونے میں گھٹنوں کے بل جھکا ہوا قالین پر گھرے ہوئے کچھ ذرات کی باریکی سے صاف کر رہا تھا۔ ثمینہ کے کان سے جدید ترین موبائل فون لگا ہوا تھا اور دوسری طرف اس کا عاشق، اس کا ہمراز حماد موجود تھا۔ ثمینہ کا لہجہ زہریلا، پرجوش اور شفاق تھا۔ ہاں حماد جان، ثمینہ کی کھلکھلاتی ہوئی آواز کمرے کے سناٹے میں گونجی۔
بس اب چند گھنٹوں کی بات رہ گئی ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اگلی سنوائی کے بعد وقار سڑک کی دھول چاٹ رہا ہوگا اور میں اس پوری سلطنت، اس جائیداد کی بلا شرکت غیر ملکہ ہوں۔ بے وقوف احمق آدمی، اسے لگتا ہے میں اسے کچھ دے دوں گی، میں اسے بھیک میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دوں۔ فون کی دوسری طرف حماد نے شاید کسی خدشے یا خطرے کا ذکر کیا، جس پر سمینہ کا چہرہ اچانک سخت اور خطرناک ہو گیا۔ تم بہت ڈرپوک ہو حماد، تم مرد ہو کر بھی اتنا گھبراتے ہو۔ وہ وقار اب ایک ٹوٹی ہوئی کمان ہے، اس میں کوئی تیر نہیں بچا۔ وہ ایک مردہ لاش ہے جو صرف دفن ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ اور اگر بالفرض اگر اس نے زیادہ چوں چرا کی یا مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو میرے پاس پلان بی بھی تیار ہے۔ میں نے ہر چیز کا بندوبست کر رکھا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل کی خفیہ دراز سے ایک چھوٹی سی نیلے رنگ کی شیشی نکالی۔ گھنگرو جو زمین پر بیٹھا رگڑ رگڑ کر قالین صاف کر رہا تھا، اس کی پیٹھ سمینہ کی طرف تھی، مگر اس کا پورا وجود، اس کا ہر مسام پوری طرح ہوشیار اور بیدار تھا۔ سمینہ نے اس شیشے کو فانوس کی روشنی میں لہرایا، اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ یہ دیکھو حماد، وہی خاص دوا، وہی تحفہ جو تم پچھلے مہینے لائے تھے۔ تم نے ہی تو بتایا تھا کہ یہ بے رنگ اور بے ذائقہ ہے، اور سب سے بڑی بات، پوسٹ مارٹم میں بھی یہ صرف ہارٹ اٹیک لگتا ہے، کوئی اسے پکڑ نہیں سکتا۔ یہ میرے پاس محفوظ ہے، میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے۔ حماد، اگر اس نے کوئی بھی چوں چرا کرنے کی کوشش کی تو میں کسی طرح یہ چند قطرے اس کے کھانے میں ملا دوں گی، جو اس کے لیے ہمیشہ کی نیند کا سامان بن جائیں گے۔ اسے پیتے ہی اس کا دل کام کرنا چھوڑ دے گا اور دنیا سمجھے گی کہ بیچارہ غم اور صدمے سے مر گیا، ہارٹ فیل ہو گیا، قصہ ہی ختم۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، اور پھر یہ ساری جائیداد میری۔ وہ ہنسی، ایک ایسی شیطانی ہنسی جس میں انسانیت، رحم اور خوف خدا نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اور تم فکر مت کرو جان، یہاں کوئی نہیں ہے، کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، بس یہ گھنگرو، یہ احمق، اور تمہیں پتہ ہے کہ اس کے سامنے میں اگر کسی کا گلا بھی کاٹ دوں، قتل بھی کر دوں، تو یہ کسی کو بتا نہیں سکتا، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے۔ یہ تو میری دیواروں سے بھی زیادہ محفوظ رازدار ہے، یہ تو ایک زندہ لاش ہے۔ گھنگرو نے ایک لمحے کے لیے اپنا ہاتھ روکا، صفائی کرنے والا برش اس کے ہاتھ میں جم گیا۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس لی اور دوبارہ اپنے کام میں جیت گیا۔ اس کے چہرے کا زاویہ اور اس کے جھکے ہوئے کندھے ایسے تھے کہ سمینہ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن اگر وہ اس وقت اس کی آنکھوں میں جھانک پاتی تو شاید اسے وہاں وہ سرد، بے رحم طوفان نظر آ جاتا
جو اس کی موت اور بربادی کا پیغام لے کر اس کے گھر میں داخل ہو چکا تھا، مگر اس وقت ثمینہ اپنی فتح اور تکبر کے نشے میں اتنی دھت تھی کہ اسے اپنے سر پر لٹکتی ہوئی وہ ننگی تلوار نظر نہیں آ رہی تھی جو بس گرنے ہی والی تھی۔ اسے خبر نہیں تھی کہ جس شخص کو وہ قدرت کا تحفہ اور وقار کی شکست سمجھ کر گھر لائی ہے، وہ دراصل اس کی بربادی کا وہ بیج ہے جو اب تناور درخت بن چکا ہے اور اس کی جڑیں اس کے محل کو اکھاڑنے کے لیے تیار ہیں۔ باہر بارش کی موٹی بوندیں کھڑکی کے شیشوں پر مسلسل دستک دے رہی تھی، جیسے اندر ہونے والی اس خوفناک سازش کی گواہی دے رہی ہوں، اور کمرے میں موت اور زندگی کا دھوکے اور انتقام کا رقص شروع ہونے والا تھا۔ اگلی صبح جب شہر کے عدالتی کمرے میں سورج کی کرنیں روشن دانوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی، فضا میں ایک عجیب سا تناؤ اور حبس تھا۔ کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف وقار سر جھکائے بالکل خاموش اور بے حس حرکت میں بیٹھا تھا، جیسے اسے اپنی ہار کا مکمل یقین ہو چکا ہو۔ اس کے چہرے پر وہی ویرانی تھی جو پچھلے کئی دنوں سے اس کا مقدر بنی ہوئی تھی۔ دوسری جانب کٹہرے میں ثمینہ کھڑی تھی، جس کے چہرے پر فتح کا نور اور آنکھوں میں تکبر کی چمک تھی۔ اس نے آج خاص طور پر انتہائی قیمتی اور باوقار لباس زیب تن کر رکھا تھا، اور اس کے وکیل کے دلائل سن کر اس کے لبوں پر بار بار ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھرتی تھی۔ جج صاحب نے اینک درست کرتے ہوئے فائلوں کو بند کیا اور کمرے میں موجود تمام افراد پر ایک سرسری نگاہ ڈالی۔ پنکھے کے فراق کے سوا ہر طرف سناٹا تھا۔ ثمینہ کا وکیل فاتحانہ انداز میں اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اسے یقین تھا کہ بازی ان کے ہاتھ میں ہے۔ جج صاحب نے گلا کھنگارا اور فیصلہ سنانا شروع کیا۔ تمام ثبوتوں اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مدعی وقار احمد اپنے ذہنی توازن اور شک کی عادت کی وجہ سے اپنی اہلیہ ثمینہ بیگم پر بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔ چونکہ وقار صاحب کے پاس اپنی اہلیہ کی بد چلنی یا سازش کا کوئی بھی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ عدالت خلا کی ڈگری جاری کرتے ہوئے وقار صاحب کی جائیداد کا 50% حصہ بطور حق مہر اور نام نقشہ ثمینہ بیگم کے نام کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اور جج صاحب ابھی فیصلہ مکمل کرنے ہی والے تھے کہ اچانک کمرے کے پچھلے دروازے سے ایک بھاری اور گرجدار آواز گونجی۔ ٹھہریے جج صاحب! یہ آواز اتنی غیر متوقع اور بلند تھی کہ پورا کمرہ عدالت لرز اٹھا۔ سب کی گردنیں پیچھے کی طرف گھوم گئی۔ ثمینہ کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا، مگر پھر سنبھل گیا۔ وقار کے وکیل شہریار صاحب، جو اب تک خاموش بیٹھے تھے، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے
اور جج کے سامنے جھک کر بولے، عزت مآب، میں عدالت کی توہین نہیں کر پاتا، لیکن فیصلے پر دستخط کرنے سے پہلے میری ایک استدعا ہے۔ میرے پاس اس کیس سے متعلق ایک ایسا اہم گواہ اور ایسے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں جو ابھی ابھی موصول ہوئے ہیں اور جو اس پورے مقدمے کا رخ موڑ دیں گے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ اس گواہ کو سنا جائے۔ جج صاحب نے ناگواری سے گھڑی دیکھی اور پھر شہریار کی سنجیدگی دیکھ کر سر ہلا دیا۔ کون ہے وہ گواہ؟ پیش کیا جائے۔ شہریار نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ حاضر ہوں۔ دروازہ کھلا اور وہاں سے ایک شخص اندر داخل ہوا۔ ثمینہ نے مڑ کر دیکھا اور اس کے حلق سے ایک بے ساختہ ہنسی نکل گئی۔ یہ تو وہی گھنگرو تھا، اس کا گونگا بہرا نوکر۔ وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ یقیناً وقار اسے سہارے کے لیے لایا ہوگا۔ ثمینہ نے اپنے وکیل کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ پاگل ہے، گونگا ہے، یہ کیا گواہی دے گا؟ وکال سٹھیا گیا ہے۔ مگر اگلا لمحہ ثمینہ کی زندگی کا سب سے بھیانک خوفناک ثابت ہونے والا تھا۔ وہ شخص جسے وہ گونگا سمجھتی تھی انتہائی اعتماد اور وقار کے ساتھ چلتا ہوا کٹہرے میں آیا۔ اس نے وقار کی طرف دیکھا اور پھر جج کی طرف رخ کیا۔ اس کے کھڑے ہونے کا انداز کسی نوکر کا نہیں بلکہ ایک پڑھے لکھے افسر کا تھا۔ اس نے قرآن پر ہاتھ رکھا اور قسم کھائی۔ ثمینہ ابھی تک حیرت اور استہزاء کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس شخص نے منہ کھولا اور جب وہ بولا تو ثمینہ کے پیریں تلے سے زمین ہی نہیں پاتال تک نکل گیا۔ میرا نام کاشف علی ہے جج صاحب۔ اس کی صاف شیشہ اور بھاری ارد آواز، میرا نام کاشف علی ہے جج صاحب۔ اس کی صاف شستہ اور بھاری اردو آواز کمرے میں گونجی۔ اور میں گونگا نہیں ہوں، میں وقار صاحب کے وکیل کا اسسٹنٹ ہوں اور گزشتہ 2 ہفتوں سے میں ثمینہ بیگم کے گھر میں بطور نوکر فرائض انجام دے رہا تھا تاکہ سچائی سامنے لا سکوں۔ ثمینہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹ کر باہر آنے کو تھی۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے کٹہرے کا چنگلا پکڑا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بول کیسے سکتا ہے؟ وہ چیخی مگر جج نے ہتھوڑا مار کر اسے خاموش کر دیا۔ کاشف علی نے اپنی جیب سے ایک USB کچھ دستاویزات نکال کر جج کے سامنے رکھ دیے۔ یہ وہ ویڈیوز اور آڈیو ریکارڈز جو میں نے اس گھر میں بنائے، ان کے مسز ثمینہ اپنے آشنا حماد کے ساتھ مل کر وقار صاحب کو پاگل ثابت کرنے، ان کی جائیداد ہڑپنے اور یہاں تک کہ انہیں زہر دے کر جان کے مارنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا، ایسا سناٹا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دیتی۔ کاشف نے بات جاری رکھی، کل رات کی ریکارڈنگز بھی اس میں موجود ہیں جس میں یہ خاتون اپنے آشنا سے کہہ رہی ہے کہ اگر فیصلہ حق میں نہ آیا
تو وہ وقار صاحب کو ایک نامی زہر دے دیں گی۔ سمینہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، اسے لگا جیسے کمرے کی دیواریں اس پہ گر رہی ہیں۔ اسے اپنی وہ تمام باتیں یاد آنے لگی جو وہ بے خوف ہو کر گونگے کے سامنے کرتی تھی۔ نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ سب فراڈ ہے، وہ پاگلوں کی طرح چلائی۔ لیکن اب اس کی آواز میں وہ تکبر نہیں بلکہ خوف کی لرزش تھی۔ جج صاحب نے ویڈیو چلانے کا حکم دیا۔ پروجیکٹر پر جیسے ہی سمینہ کی تصویر اور آواز گونجی، جس میں وہ حماد کے ساتھ کہا لگا کر وقار کی موت کی دعا کر رہی تھی، عدالت کا ماحول بدل گیا۔ سمینہ کے وکیل نے شرمندگی سے فائلیں سمیٹنا شروع کر دی اور وقار جو اب تک جھکا ہوا تھا سر اٹھا کر سیدھا بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ انصاف کی ٹھنڈک تھی۔ ثبوت اتنے واضح اور خوفناک تھے کہ سمینہ کے پاس دفاع کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ جج صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے قلم اٹھایا اور نیا فیصلہ لکھنا شروع کیا۔ ان تمام ثبوتوں کی روشنی میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مدیحہ سمینہ بیگم نہ صرف بد چلن ہے بلکہ ایک مجرمانہ ذہنیت کی مالک ہیں۔ انہوں نے عدالت کو گمراہ کیا اور اپنے شوہر کے قتل کی سازش کی، لہٰذا ان کا جائیداد کا دعویٰ مسترد کرتی ہے اور دفعہ بی 120 اور 193 کے تحت انہیں 7 سال قید کی سزا سناتی ہے اور پولیس کو حکم دیتی ہے کہ انہیں فوراً گرفتار کیا جائے۔ فیصلہ سنتے ہی سمینہ وہیں کٹہرے میں ڈھہ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں۔ وہ کل کی ملکہ آج ایک قیدی بن چکی تھی۔ عدالت کے باہر میڈیا کے نمائندوں اور تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ پولیس والے سمینہ کو گھسیٹتے ہوئے باہر لا رہے تھے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، میک اپ آنسوؤں سے دھل کر چہرے پر سیاہ لکیریں بنا رہا تھا، اور وہ انہی مہنگے کپڑوں میں ملبوس اب عبرت کا نشان لگ رہی تھی۔ پولیس دین کا دروازہ کھلا تھا اور اسے اندر دھکیلا جانے ہی والا تھا کہ ایک آواز نے سب کو روک دیا۔ رکیے انسپکٹر، یہ وقار تھا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے ساتھ وہی نوکر کاشف اور وکیل شہریار تھے۔ وقار کا سر فخر سے بلند تھا۔ اس کی چال میں اب وہ ہارے ہوئے انسان والی لرزش نہیں تھی۔ وہ سیدھا چلتا ہوا سمینہ کے قریب آیا۔ پولیس والوں نے احتراماً جگہ چھوڑ دی۔ سمینہ نے نظریں اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا، وہی شوہر جسے وہ بے وقوف اور کمزور سمجھتی تھی۔ آج وہ اس کے سامنے ایک پہاڑ کی طرح کھڑا تھا۔ وقار، سمینہ نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو وقار، میں بہک گئی تھی، مجھے بچا لو۔ وقار کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی جیب سے سگریٹ نکالا، اسے سلگایا اور دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے کاشف کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ سمینہ بیگم، وقار کی آواز میں سرد مہری تھی، تم نے زندگی میں سب سے بڑی غلطی یہ کی
کہ تم نے میری شرافت کو میری کمزوری سمجھ لیا، اور دوسری غلطی یہ کہ تم نے دیواروں کو بھی بہرا سمجھ لیا۔ اس نے کاشف کی طرف اشارہ کیا۔ تم اسے جانور سمجھتی تھی نا؟ پھر دیکھو، آج اسی پتھر نے تمہارے شیشے کا محل چکنا چور کر دیا۔ کاشف نے انتہائی شائستگی سے مسکرا کر کہا، میڈم، گونگے بولتے نہیں ہیں، لیکن جب وہ بولتے ہیں تو ایوان اہل ہل جاتی ہے، تو دیوان ہل جاتی ہے۔ آپ کی وہ تالی جو آپ نے میرے کانوں پر بجائی تھی، اس کی گونج آج تک ہتھکڑیوں کی چنگال میں سنگائی دے رہی ہو۔ ثمینہ شرم اور غصے سے زمین میں گر گئی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ حماد جس کے لیے اس نے یہ سب کیا، وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا اور اسے چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ وقار نے پولیس والے کو اشارہ کیا، لے جائیں انسپکٹر صاحب، میرے گھر سے گندگی صاف ہو گئی ہے۔ پولیس والے نے ثمینہ کو دھکا دے کر وین میں بٹھایا۔ لوہے کی سلاخوں کے پیچھے سے ثمینہ نے آخری بار وقار کو دیکھا، جو کاشف اور شہریار کے ساتھ مسکراتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وین کا دروازہ زور زور آواز کے ساتھ بند ہوا، جیسے ثمینہ کی زندگی کا ایک باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہو۔ گاڑی دھول اڑتی ہوئی جیل کی طرف روانہ ہو گئی، اور وقار نے آسمان کی طرف دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ بادل جھٹ چکے تھے اور دھوپ نکل آئی تھی، سچ کی طرح روشن اور بے داغ۔